ہمارا ون یونٹی گروپ پچھلے کافی ٹائم سے گوجرانوالا چیمبر آف کامرس میں برسر اقتدار ہے. اپنے دوستوں سے، اپنے ووٹر سے یہ بھرپور توقع ہے کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پر وہ اس سال بھی ون یونٹی گروپ کو بھاری اکثریت سے ووٹ دے کے کامیاب کرائیں گے. دیکھیں، اچیومنٹ انسان سے میرا اللہ کرواتے ہیں، انسان کی طاقت نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں اس میں خلوص نیت ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ احترام کا، محبت کا رشتہ قائم رکھنا ہے. اپنی جتنی بزنس کمیونٹی ہے بلا تفریق، وہ کہاں سے ہیں؟ انڈسٹری سے ہیں، ٹریڈ سے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اپوزیشن ہے، کہ جب الیکشن کے ٹائم پہ تو ہماری دھڑے بندی ہو کہ ہم گروپس ہوں، لیکن الیکشن کے بعد اگر کوئی پریزیڈنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھے تو پریزیڈنٹ فار آل. انہوں نے خالی چیمبر کے معاملات کو نہیں دیکھا، بزنس کمیونٹی کے مسائل کو نہیں دیکھا، انہوں نے گوجرانوالا شہر کی ترقی کے لیے جو مین منصوبے تھے، اور انہوں نے گوجرانوالا کے موٹر وے لنک کے منصوبے کو نہ صرف شروع کرا دیا بلکہ اپنے ٹینور کے اندر اندر ہی اس کو آپریشنل بھی کرا. اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج جو بھی بندہ اس ہائی وے پہ جاتا ہے، جو اس روڈ پہ چڑھتا ہے، تو وہ اگر دعا دیتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھا ہے، کہ گوجرانوالا کی اچھی ایڈیشن ہے، تو گوجرانوالا چیمبر اور فیصل یوب اور ہمارے گروپ کو وہ بڑے اچھے الفاظ میں یاد بھی کرتا ہے. تو جتنے یہ اپوزیشن کے احباب تھے، انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ جمہوری طریقے کا حسن سمجھتے ہوئے ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پروسیس سے چلنا ہے. یہ خواہش کا کام نہیں ہے کہ عرفان کی خواہش ہے کہ بس جی گوجرانوالا چیمبر میں اتنے ووٹ ہمارے ہونے چاہیے. یہ میری خواہش سے کچھ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں. آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب عرفان سہیل صاحب. جناب عرفان سہیل صاحب گوجرانوالا چیمبر آف کامرس کے سابق سینئر نائب صدر ہیں اور گوجرانوالا چیمبر کے برسر اقتدار گروپ ون یونٹی گروپ کے قائدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور گوجرانوالا چیمبر کی سیاست میں عرفان سہیل صاحب جو ہے ان کا ایک بڑا نام ہے. چیمبر الیکشن کے حوالے سے اور جو اچیومنٹ گوجرانوالا چیمبر کے اس ٹینیور میں ہوئی ہے اس حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. عرفان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. یہ بتائیے کہ گوجرانوالا چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ون یونٹی گروپ جو ہے، جو برسر اقتدار گروپ ہے، اس کی کیا اچیومنٹ ہے شہر کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے؟ شکریہ جعفر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جعفر صاحب، ہمارا ون یونٹی گروپ پچھلے کافی ٹائم سے گوجرانوالا چیمبر آف کامرس میں برسر اقتدار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ سے بھرپور امید ہے اور ہمیں اپنے دوستوں سے، اپنے ووٹر سے یہ بھرپور توقع ہے کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پر وہ اس سال بھی ون یونٹی گروپ کو بھاری اکثریت سے ووٹ دے کے کامیاب کرائیں گے. جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کی اچیومنٹ کیا ہے، دیکھیں، اچیومنٹ انسان سے میرا اللہ کرواتے ہیں، انسان کی طاقت نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں اس میں خلوص نیت ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو سیلف لیس ہو کے چلانا ہے.
اپنے دوستوں کے ساتھ احترام کا، محبت کا رشتہ قائم رکھنا ہے. اپنی جتنی بزنس کمیونٹی ہے بلا تفریق وہ کہاں سے ہیں، انڈسٹری سے ہیں، ٹریڈ سے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اپوزیشن ہے، کہ جب الیکشن کے ٹائم پہ تو ہماری دھڑے بندی ہو کہ ہم گروپس ہوں، لیکن الیکشن کے بعد اگر کوئی پریزیڈنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھے تو پریزیڈنٹ فار آل. تو اسی چیز کو ہم لوگ نے لے کے چلے ہیں پچھلے کافی ٹائم سے. اور یہ جو ابھی موجودہ رجیم ہے جس میں شیخ فیصل ایوب بیٹھے ہیں، تو مجھے کچھ زیادہ موقع ملا کیونکہ وہ میری، جس طرح ہمارے گروپوں میں بھی دوست ہوتے ہیں تو اپنے اپنے ساتھی ہوتے ہیں. تو فیصل ایوب کو میں اور انور اسلم صاحب ہم نے جب وہ ایگزیکٹو کے لیے ان کو نامینیٹ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک اچھی فیملی سے اور اچھے بزنس مین ہیں، امبرائڈری ایسوسیشن کے وہ پریزیڈنٹ تھے، آپ ایگزیکٹو کے کھڑے ہوں، تو ہم نے چیمبر کی پالیٹکس میں یا کیونکہ آپ ٹریڈ پالیٹکس میں آلریڈی ہیں، لوگوں کے کام کر رہے ہیں، تو آپ آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ چیمبر میں ایک اچھی ایڈیشن ہوگی. تو اللہ پاک نے کرم کیا، وہ آئے، وہ جیتے. اس کے بعد اللہ نے ان کو موقع دیا اور ہم نے 2022 میں ان کو ایز اے پریزیڈنٹ یہاں پہ نامینیٹ کر کے تو ان کو سیٹ پہ بیٹھے وہ. تو اس کے بعد جو گروپ کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک ہمارا جو ایک پورا ایک سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چیمبر میں کتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کتنے ٹائم سے چیمبر کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسا ہے، یا آپ نے اگر گورنمنٹ آفیسز میں جانا ہے یا لوگوں کے کام کرانے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے. تو فیصل ایوب صاحب امبرائڈری کو تو کر ہی رہے تھے، لیکن چیمبر میں ان کی ایک نئی انٹری تھی. تو دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ بہت تھوڑے عرصے میں فیصل صاحب نے چیمبر کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیا اور لے کے چلے. اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ انہوں نے خالی چیمبر کے معاملات کو نہیں دیکھا، بزنس کمیونٹی کے مسائل کو نہیں دیکھا، انہوں نے گوجرانوالہ شہر کی ترقی کے لیے جو مین منصوبے تھے، کیونکہ ہم نے بہت دیر سے، آپ کو پتا ہے کہ مین موٹر وے لنک تھا، گوجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی بہت زیادہ ڈپریس تھی اور ان لوگوں کا ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ کیا چیمبر کر رہا ہے. کبھی سیالکوٹ چیمبر کی مثال آ رہی ہے، کبھی کسی کی مثال آ رہی ہے. تو ہم نے کافی ٹائم سے اس پروجیکٹ کو اٹھایا ہوا تھا، جس میں عمر اشرف صاحب، شعیب بٹ صاحب، ان کی بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اور اس ٹائم سے ہم نے چیف سیکرٹری لیول پہ، چیف منسٹر لیول پہ بہت سی میٹنگ کی تھی. تو اس کو لے کے چلے ہوئے تھے، لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی. اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی کہ انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے ایوانوں میں اٹھایا اور پورے گروپ نے ان کو سپورٹ کی، اور انہوں نے گوجرانوالہ کے موٹر وے لنک کے منصوبے کو نہ صرف شروع کرا دیا بلکہ اپنے ٹینور کے اندر ہی اس کو آپریشنل بھی کرا دیا. اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج جو بھی بندہ اس ہائی وے پہ جاتا ہے، جو اس روڈ پہ چڑھتا ہے، تو وہ اگر دعا دیتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھا ہے، کہ گوجرانوالہ کی اچھی ایڈیشن ہے، تو گوجرانوالہ چیمبر اور فیصل ایوب اور ہمارے گروپ کو وہ بڑے اچھے الفاظ میں یاد بھی کرتا ہے. ہمارے اپوزیشن کے جو بھائی ہیں انہوں نے اکثر یہ کہا کہ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، یہ پروجیکٹ نہیں ہے. لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ جو یو ایس پی ہم نے اپنے پہلے یہ ہم نے پروجیکٹ جو تھا پی پی بورڈ کے تحت ہم بنا رہے تھے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے، تو اس میں ہم نے دوستوں نے پیسے اکٹھے کر کے تو اس کی ایک یو ایس پی بنوائی تھی جس میں پورا پروجیکٹ میں ڈیزائن ہوا تھا. اور اس میں آسانی بھی تبھی ہوئی ہے، پروجیکٹ جلدی آپریشنل بھی اس لیے ہو گیا کہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے دوستوں نے اس میں بہت سی کنٹریبیوشن کر کے اپنا حصے کا بہت سا کام مکمل کیا ہوا تھا، جس میں مطلب ہمارے چیئرمین ہیں، اخلاق بٹ صاحب ہیں، شیخ نسیم صاحب ہیں، ملک ظہیر صاحب تھے، رانا شہزاد صاحب تھے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہمارے پریزیڈنٹس تھے. تو وہ اللہ نے اس طرح کے کامیابی دی کہ ہم نے جب اس چیز کو دیکھا کہ یہ
مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے تو ہم نے اس کو پھر فل فلیج اس پہ فورس کرنا شروع کر دیا اور اس پہ اللہ نے کامیابی دے دی. اس میں فیصل ایوب صاحب نے اپنی بھرپور ہمت ڈالی اور ایک ان کو ایک جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایج بھی مل گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا علاقہ بھی اس سائڈ پہ تھا, وہ پیچھے کاموں کی سے پہلے وانڈو سے بلونگ کرتے تھے, تو ان کو اس چیز کی اور خوشی تھی کہ بھئی دیکھیں پروجیکٹ وانڈو کے لیے نہیں, پروجیکٹ تو گجرانوالہ کے لیے تھا, لیکن ان کو جب ایک خوشی تھی اس وجہ سے ان کی زیادہ ڈبل محنت ہو گئی. تو وہ انہوں نے جب کیا تو اتنی بڑی اچیومنٹ ہے گجرانوالہ شہر کے لیے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہمارا سی پی او صاحب کے ساتھ ایک دفعہ میٹنگ, انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیس خدمت مرکز ہے کہ پولیس چاہتی تھی کہ ہم لوگ اپنے تھانوں کو اپ گریڈ کریں, لوگ تھانوں میں جائیں تو ان کو کوئی اس طرح کا ماحول ملے کہ وہ جو خوف کے ماحول سے باہر نکلیں. تو اوپر ہمارے چیمبر میں بھی ہم نے پولیس خدمت مرکز کا کاؤنٹر بنایا تھا جس میں لوگوں کو سہولیات ملتی تھی, ایف آئی آر کروانی, آپ کا لائسنس بنانا, کریکٹر سرٹیفکیٹ, جو بھی انہوں نے چیزیں رکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک ایگزیکٹو قسم کا نا خدمت مرکز بنا ہے, تو میری خواہش ہے کہ گجرانوالہ میں بھی نا ایک اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ بنے جہاں پہ آپ کی بزنس کمیونٹی کے علاوہ پوری گجرانوالہ کی کمیونٹی جو ہے وہ جائے اور اس کو فیل ہو کہ میں گیا تو اپنی کمپلین کے لیے ہوں. دیکھیں اگر کسی کو وہاں پہ کسی نے جانا ہے تو کام کے لیے جانا ہے, کوئی ایف آئی آر ہے, کسی کو پرابلم ہو گیا یا کسی کا لائسنس ہے, تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ جائے اپنی کمپلین کے لیے اور آگے سے بھی اس کو اس طرح کا ماحول ملے کہ وہ اور ڈپریس ہو جائے. کہ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ وہاں پہ ہم نے ایک کافی شاپ بنانی ہے, ایک لائبریری بنانی ہے, ایک پورے ایسے ڈیسک ہوں گے. تو جب ڈیزائن دیا تو فیصل ایوب صاحب نے ان کو کہا کہ میں اپنے گروپ سے پورا ایک مشورہ کرتا ہوں, تو گروپ لیڈر سے, تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو پازیٹیو رپلائی دیں گے. تو تمام گروپ کے لیڈرز بیٹھے اور ان کو بتایا گیا کہ اس طرح سے یہ پروجیکٹ گجرانوالہ کے حصے میں آ رہا ہے اور اس کو اگر چیمبر کر لے تو یہ گجرانوالہ شہر کی بہت بڑی خدمت ہوگی. تو اس کو پھر ہم نے پراپر طریقے سے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی سے اس پروجیکٹ کو اپروو کرایا. اس پروجیکٹ کی جو بھی فنڈنگ تھی وہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہم نے وہاں پہ کی اور وہ پوری ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو وہاں پہ کر کے, اور آج پولیس اور چیمبر کے لائزون سے وہ آپ کو دیکھا وہ لوگو بنے ہوئے ہیں. اور وہ چیمبر کا پروجیکٹ ہے, وہ فیصل ایوب کا 1 یونٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے, نہ کا وہاں پہ کچھ لکھا ہے, وہاں لکھا ہے گجرانوالہ چیمبر اور پنجاب پولیس. پنجاب پولیس ہمارے پنجاب کی ایک بہت بڑی ادارہ ہے اور ساتھ ساتھ اب جب چیمبر, تو لوگ اب جب اس مستفید ہو رہے ہیں, جب جاتے ہیں, بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ گجرانوالہ جاتے ہیں, ہم نے دیکھا یار بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے. تو چیمبر نے بہت اچھا کام کیا. تنقید کرنا جعفری صاحب بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن میں بھی ایسے بات کر دوں, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو, میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھائی کیوں کہتے ہیں یا ان کو دوست کیوں کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کے دوست ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو کسی لیول پہ نہیں رکھتے یا اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کے بارے میں انہوں نے بہت ہی بلو دی بیلٹ باتیں کی اور اوپن کی, کبھی انٹرویوز میں کی, کبھی پھر لوگوں نے کہا آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے. تو میں نے کہا کہ بات سنیں کہ بلو دی بیلٹ کا کیا جواب ہے. بلو دی بیلٹ کا جواب یہ ہے کہ میں بھی بلو دی بیلٹ آ جاؤں. تو اس سے بہتر ہے کہ بلو دی بیلٹ کا جواب نہ دیا جائے, اپنی کارکردگی سے آپ لوگوں کے دلوں میں گیا کریں اور لوگ سمجھیں الیکشن والے دن جب لوگ آپ کو سٹیمپ کریں, جب لوگ آپ کو ووٹ دیں, تو وہ خود ہی کمپیریزن کر لیں گے کہ یہ لوگ پریزیڈنٹ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے اور اس پریزیڈنٹ نے گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے ہر جگہ پہ آواز بلند کی. پورے 2 سال ٹینور میں ہمیں اکثر ہوتا تھا کہ ہمارے چیمبر میں پریزیڈنٹ آتے تھے نا, وہ کئی دفعہ ہوتا تھا کہ بندہ کسی کو اپنے بزنس دورے پہ چلا گیا, کوئی 20 دن کے لیے, کوئی 15 دن کے لیے. تو پریزیڈنٹ کو یہ تھا کہ یار اگر میں, اللہ نے مجھے اس سیٹ پہ بٹھا دیا, مجھے موقع دیا, تو میں پورا ٹینور جو ہے وہ میں ثابت کراؤں یا میری پر اللہ مجھ سے یہ کام لے لے کہ میں بزنس کمیونٹی کی خدمت کر کے جاؤں, کہ جب میں سیٹ سے اٹھ کے جاؤں تو اپنے کام تو میں کرتے رہوں گا لیکن لوگ مجھے یاد رکھیں گے. تو یہ ایک بڑی ان کی جس طرح کہتے ہیں ہمارے گروپ کی, پریزیڈنٹ کی ایک بڑی خوبصورت سوچ تھی کہ ہم لوگوں نے لوگوں کی باتوں میں آنے کی بجائے کہ کسی کو امپریس کرنے کی بجائے ہم بھی ایک بیان داغ دیتے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ان کا اپنا کریکٹر کیا ہے. کیونکہ میں ان کو یہ کہا تھا کہ صرف ذاتیات پہ ہمیں نہیں جانا,
देखिए प्रेसिडेंट चैम्बर फैसल अयूब मेरा छोटा भाई है, अनवर असलम साहब और मैं जब इनको साथ ही थे तो आप ये समझ लें कि शायद वो मेरे छोटे भाई के दोस्त हैं उससे भी, लेकिन जब से वो सीट पे बैठे हैं मैंने उनको, मेरा ख्याल है शायद कभी फैसल नहीं कहा, मैंने उनको प्रेसिडेंट साहब ही कहा, क्योंकि ये एक डेकोरम होता है। देखिए कोई भी आ सकता है, ये जो हमारे जो मैं क्या कह सकता हूँ उनको कि भाई जो इंटरव्यू में इस तरह की बातें कर रहे थे, उनको समझ होनी चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं कि हमने सीट पे बैठना है, तो आप उस सीट के लिए क्या कांटे बो रहे हैं कि आपको भी लोग ऐसी बातें करें जब आप उन सीटों पे आके बैठे। तो रिक्वेस्ट तो नहीं की मैंने, लेकिन मैं समझता हूं कि हमने लोगों की बातों में आने की बजाय अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दी, और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में जिस जिस बंदे ने प्रेसिडेंट के बारे में जो जो बिलो दी बेल्ट बातें की हैं उसके लिए उनको जवाबदेही भी होना पड़ेगा, और लोगों ने उनके खिलाफ वोट करके तो इंशाअल्लाह ताला हमें सरखुर भी करना है। और मेरी दुआ है कि जिस तरह फैसल अयूब साहब आके बड़े रिस्पेक्टिवली चैम्बर में बैठे हैं और उन्होंने अपना टेनोर पूरा किया है, इसी रिस्पेक्ट से अल्लाह पाक उनको लेके जाएं और हमारे आने वाले रजीम जो है वो रजीम चेंज जो है कि हमारा ग्रुप भी वहाँ पे आके बैठे। इरफान साहब ये बताइए कि क्या वजह है कि जिसको आप सदर बनाते हैं वो टेन्योर आपके साथ गुजार के जब सदर से फारिग होता है तो वो दूसरे ग्रुप में चला जाता है। अपोजिशन के जो 70-80% जो लीडरान है उनको सदर तो आप लोगों ने बनाया है, वन यूनिटी ने, तो क्या आप उसके बाद उनको रखने को तैयार नहीं होते? ये क्या वजह होती है कि वो वन यूनिटी को छोड़ के दूसरे तरफ चले जाते हैं? देखें बात यह है कि आपका क्वेश्चन इसलिए बनता है कि आपको जो नज़र आ रहा आपने वो बात करनी है। आप जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट जो होता है ना वो सोसाइटी की आंख होती है। तो मैं तो यही कहूँगा इस बात में कि जो जाते हैं शायद हो सकता है वो समझते हों कि हमने यहाँ से जो पा लिया अब हमें यहाँ से तो कुछ नहीं मिलना, तो मज़ीद के लिए हम कहीं और चल जाते, तो शायद वो ये सोचते हैं। और लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर कुछ हमारे दोस्त सोचते हैं कि यार हमसे भी कोई छोटी मोटी कमी हो सकती है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन मैं ये कहता होता हूँ कि जब ग्रुप इकट्ठे होते हैं तो कमियाँ हर जगह होती हैं। हमारे में भी बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से डिफर होता होगा, लेकिन ग्रुप का डिफर होना ये नहीं होता कि ग्रुप को छोड़ जाए। ग्रुप का डिफर ये होता है कि आप ग्रुप में बैठ के अपनी आवाज़ बुलंद करें, जो कि प्योर डेमोक्रेटिक राइट है कि आप ग्रुप में बैठ के अपनी आवाज़ बुलंद करें और लोगों को समझाएं कि यार हमारी आवाज़ ठीक है। लेकिन अगर मैं आवाज़ की बजाय ख्वाहिशात पे चलूँगा, अगर मैं ये समझता हूँ कि वन यूनिटी ग्रुप में बस इरफान से ऊपर को बंदा ही ना हो और मेरी ख्वाहिश है कि बस सब मेरे पीछे हों, तो मेरे ग्रुप के पास तो इस चीज़ का कोई हल नहीं होगा। कि मैं अगर उनको कहता हूँ वो मुझे समझाते हैं कि इरफान नहीं सब बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, नसीम साहब हैं, इखलाक साहब हैं, मलिक साहब हैं, राना साहब हैं, वो मुझे समझाएंगे कि आप इतनी जल्दी में ना हो, एक टाइम है। कुछ पहले सीनियर्स से जिस अजीजुल अफकार से लेके आज वो सीनियर्स को दुनिया से चले गए हैं, कोई मतलब बैकग्राउंड पे चले गए हैं, तो वो भी इस तरह से प्रोसेस चलता है। हम लोग जल्दी में ना जाएं, हम लोग ये ना करें मुझे आज ही सब कुछ दे दो, या मैंने कुछ ले लिया तो अब मुझे ये है कि मुझे वहां से नहीं मिलना, या पहले जब मैं कुछ मिला नहीं, जब मैं प्रेसिडेंट नहीं था या एसवीपी नहीं था तो मुझे आपकी कोई बात नहीं दुखती थी, लेकिन जब से मैं बन गया हूं और आप जो मेरा लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया है, बेशक मुझे ग्रुप ने किया है, तो अब मैं आपकी छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो तो फिर किसी की ख्वाहिश का मेरे पास तो हल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर कोई जाता है उसका राइट भी है, उसका एक व्यू का इख्तलाफ भी है, लेकिन सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप लोग व्यू का इख्तलाफ करके जाएं, ज़ातियात में ना कि मुझे फ़लाँ का रवैया नहीं ठीक, फ़लाँ की गुफ्तगू नहीं ठीक, फ़लाँ की शक्ल नहीं ठीक, या फ़लाँ को क्यों बिठाया गया। देखिए आप ये समझ लें कि किसी को किसी जगह बिठाया नहीं जाता, अल्लाह पाक ने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखी होती है कि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस से उस ओहदे पे या उस जगह पे आ जाता है। तो जब बारी आती है तो सबकी आ जाती है, लेकिन जब आएंगे तो सबकी बारी आएंगी, कोई ऐसी वजह नहीं है। देखिए मैं अगर किसी जगह पे अपने आप को अहल साबित करूंगा तो मेरा ग्रुप मुझे कंसिडर करेगा, अगर मैं खुद ही अपने आप को अहल साबित नहीं करूंगा तो मैं नहीं समझता कि मेरा ग्रुप मुझे कंसिडर क्यों करने चाहिए उसको।
اس کو اگر میرے سے بہتر اہلیت کے کچھ لوگ سمجھ لگ رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹ ان کو کنسیڈر کرے گا، اور یہ رائٹ بھی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنی اہلیت کو پروو کریں، نہ کہ ہم لوگ بلیم گیم کریں، الزام تراشی کریں، یا یہ کہیں کہ اس نے ہمیں سیٹ نہیں دی، اس نے ہماری تقریر نہیں رکھی، اس نے ہماری تصویر نہیں لگائی. اب یقین کریں مجھے ابھی تک کوئی سالڈ ریزن کسی دوست کی نہیں نظر آئی کہ اس نے اگر گروپ کو لیفٹ کیا ہے تو اس نے بہت بڑی کو بات کہی ہو کہ یہ میرا مین ایشو تھا، یہ میرا پالیسی کا اختلاف تھا، یا گجرانوالہ چیمبر میں یہ کام اس طرح سے ہو رہے تھے، یا یہ میں جوائنٹ وینچر پروجیکٹ لے کے آیا تھا، یا یہ میں نے پالیسی دی تھی، یا یہ میں نے فلوٹ کیا تھا یہ پروجیکٹ، اور آپ کی رجیم نے یا آپ کی لیڈرشپ نے میری بات کو نہیں مانا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس کی ایگزیکیوشن کے لیے، اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے مجھے دوسرے گروپ میں جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا یار واقعی اصول کی بات ہے کہ بندہ اس چیز پہ گیا. اب یہ ہونا کہ میں صرف اس وجہ سے گروپ کو لیفٹ کر دوں کہ جی مجھے اخلاق بٹ صاحب آئے تھے یا نسیم صاحب آئے تھے، انہوں نے صحیح طرح میرے سے سلام نہیں لی، یا آئے تھے یہاں جناب فلاں جگہ پہ میری انہوں نے تصویر نہیں صحیح لگائی، یا فلاں جگہ پہ میری کرسی صحیح نہیں لگائی، تو وہ پھر میری اپنی ایک نااہلی ہے. یا میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ اگر میرے سے ایسا سلوک کیا گیا تو پہلے میں اپنے آپ کو سوچوں کہ اگر میرے سے کیا گیا تو مجھ میں کیا کمی ہوگی، اور اگر میں نے آپ کو پورا دیکھ لیا ہے کہ میرے میں کمی نہیں تھی تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنے سینئر سے بات کروں کہ میں نے دیکھا ہے میرے میں کوئی چیز نہیں تھی، تو کائنڈلی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا، ڈیفینیٹ بات ہوتی ہے وہ سن لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے کوئی پراپر ریزن جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریزن نظر نہیں آئی کہ جس سے ہو کہ بھائی میں نے اس وجہ سے گروپ کو کیا ہے، کہ ابھی جس طرح سے ہمارے کچھ دوست ابھی گئے ہیں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بنایا گیا اور وہ چلے گئے، تو یہ تو اب ووٹر ہی دیکھے گا نا، جس نے ووٹ دینا ہے تو اس کو پتا ہے کہ بھئی کون گروپ میں آیا تھا اور کون کیوں چھوڑ کے گیا، تو وہ فیصلہ کرتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ڈیموکریٹک پروسیس اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایسا ٹائم آئے گا تو ووٹر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیا کرنا. اچھا، ووٹرز کے حوالے سے آپ نے بھی بتایا کہ ووٹر فیصلہ کرے گا. اب ووٹنگ سے پہلے ہی اپوزیشن گروپ جو ہے ایک تاثر یہ دے رہا ہے کہ جو ایک کلاس کے کچھ 700-800 ووٹ جو ہیں وہ صحیح پروسیس سے نہیں بنے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سی کلاس کے ووٹوں میں بھی کچھ 100 کو قریب ووٹ ایسا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ سوچ پہلے ہی ہے تو اگر وہ الیکشن میں ون نہیں کر پاتے تو وہ اسے کیسے تسلیم کریں گے؟ جب سب بات کی ہے کہ میں پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ میں جو پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ بلیم گیم سے نکل آئیں. اگر 600-700 ووٹ سی اے کلاس میں ایڈ ہوا ہے اور سی کلاس میں بھی کوئی ووٹ ایڈ ہوا ہے، آپ اگر چیمبر کی پوری پالیٹکس سے یا پروسیس سے اگر واقف ہیں تو میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ چیمبر میں ہمارا ایک پروسیس یہ ہے کہ ہماری ایگزیکٹو باڈی میں ایک شیڈول آتا ہے الیکشن کی. پچھلا الیکشن پہ ہم نے شیڈول اس لیے نہیں دیا کہ گورنمنٹ نے ایکٹ میں چینج کر دی، پریزیڈنٹ کی عمر مدت 2 سال کر دی. تو جتنے یہ اپوزیشن کے احباب تھے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں. ایک پروسیس ہے کہ ایک ڈی جی ٹی او نے ایک ہمارے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے شیڈول دینا ہے، اس ٹائم پہ ہم نے نامینیشن لینی ہے، اس ٹائم پہ ہم نے پروویژنل لسٹ لگانی ہے، اس ٹائم پہ ہم نے وہ فائنل ووٹر لسٹیں لگانی ہے. تو یہ الیکشن سے بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہم اتنے پہلوان ہیں کہ بھائی کوئی الیکشن کرائے وہ کرا رہے ہیں اور ہم اکیلے جناب گجرانوالہ چیمبر کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کھلا آپ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس طرح ادارے تو نہیں چلتے نا. تو یہ ہمارا تو سوچ نہیں جنا ہمارا رویہ تھا. لیکن ان کو ہم بتاتے تھے کہ بھائی ایکٹ میں چینج ہو چکا ہے اور وہاں پہ کورٹس میں بات جا چکی ہے، اس لیے ہم شیڈول نہیں دے رہے. لیکن یہ نہیں جی آپ بھاگنا چاہتے ہیں آپ یہ کر چلے. خیر سنی بات ان کی، لیکن یہ ہوا کہ اینڈ آف دا ڈے ہمارے موقف کو اللہ نے سرخرو کیا اور ڈی جی ٹی او نے ایک آرڈر پاس کر دیا کہ بھئی پارلیمنٹ سے چیز پروو ہو چکی ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا یا ایگزیکٹو کمیٹی کا ٹرنور ہے وہ 2 سال کا ہو گیا. تو لہٰذا یہ رجیم کنٹینیو کرے گی. اب الیکشن جو ہے وہ 2024 میں ہوگا. تو اسی طرح کا واویلا اس وقت بھی یہ کر رہے تھے. اب اس کے بعد ہم نے ایک پورا شیڈول ٹائم آیا
ہم نے پورا اپنے ٹائم پہ شیڈول دیا. شیڈول دینے سے پہلے انہوں نے ڈی جی ٹی آفس میں کچھ کمپلین, جس طرح حافظ آباد کے ووٹس, حالانکہ اس کے بعد جو ہے ہم نے اس سے پہلے ان کو ڈی جی ٹی او کو جنوری میں لیٹر لکھ دیا تھا, یہ تو بعد میں آئے نا, اس سے پہلے ہم نے لیٹر لکھ دیا تھا کہ حافظ آباد چیمبر بن گیا, اس کا کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ جمہوری طریقے کا حسن سمجھتے ہوئے ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پروسیس سے چلنا ہے. یہ خواہش کا کام نہیں ہے کہ عرفان کی خواہش ہے کہ بس جی گجرانوالہ چیمبر میں اتنے ووٹ ہمارے ہونے چاہیے. یہ میری خواہش سے کچھ نہیں ہوگا, یہ ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس کا حصہ میں بنوں گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھے اگر ایک جگہ سے نہیں تو دوسری جگہ سے, دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے, مجھے کہیں نہ کہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا, اور میں وہاں سے ناکام ہو جاؤں گا. اور اگر میری جو پروسیس کی وہاں پہ جو ایک پوری چین ہے اس میں کوئی کمی ہوگی تو وہاں پہ لا مجھے ڈیفیٹ ہو جائے گی, ہم کو ڈیفیٹ ہو جائے گی. تو وہ چیز اللہ کا شکر ہے ابھی تک یہ نہیں ہو سکی. ہم نے شیڈول کے بعد ہم نے پورا پراپر طریقے سے ایک پروویژنل ووٹر لسٹ دی. پروویژنل ووٹر لسٹ آنے کے بعد ان کی کمپلینز آئیں, انہوں نے آ کے یہاں پہ اس کی فائل کی, یہاں پہ انہوں نے اپنے اعتراض داخل کرائے. لیکن جب اعتراض داخل کرائے تو اعتراض کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جعفری صاحب ایک چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے 4 دوست ہیں, ان کے نام ووٹر لسٹ پہ نہیں ہے, اور نیچے لکھتے ہیں میرا نام فلاں جعفری ہے, میرا چیمبر کا یہ ممبرشپ نمبر ہے. تو سیکرٹری جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو دیکھتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے. اگر انسان ہے, اتنی بڑی گجرانوالہ چیمبر کا پورا ریکارڈ ہے, 15,000 20,000 ممبر ہے, کہ کہاں پہ مسئلہ رہ گیا. انہوں نے کوئی 30-40 لوگ تھے, ٹوٹل 60 کے قریب ان کے پٹیشنز تھے. لیکن یہ کیا جب انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ ہے کیا. پریزیڈنٹ سے انہوں نے بات کی کہ سر یہ اعتراضات آئے ہیں, لیکن ایک کاغذ پہ ایک ہی سائن پہ بندے کی پہچان نہیں ہے کوئی, تو کس نے اعتراض کیا. ہمیں اگر کوئی چیز آتی تو ہم نے کہا یہ, جب پھر ڈی جی ٹی او صاحب کو بھی بات ہوئی, ان سے کہا سر اس طرح سے اعتراض آئے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں. تو پھر اکارڈنگ ٹو لا ہم نے لائر سے مشورہ کیا, لاہور سے ادھر سے, انہوں نے کہا کہ یہ اعتراض نہیں ہے, یہ مینٹینیبل نہیں ہے. تو یہ اس کو اس معیار پہ پورا نہیں اترتا کہ اعتراض ہو, تو لہٰذا اس کو آپ نے وہی چیز الیکشن کمیشن کے پاس گئی. پھر اسی چیز کو لے کے یہ ڈی جی ٹی او کے پاس چلے گئے. ڈی جی ٹی او صاحب نے ان کو تھوڑا فیور اس لحاظ سے دیا کہ چلو یار اعتراض تو ہے نا, حالانکہ ان کو کہا کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ اگریوڈ پرسن جب تک خود اعتراض نہیں داخل کرتا تب تک وہ انٹرٹین نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے کہا پھر بھی آپ فائلیں لیں, انہوں نے کہا ریکارڈ ہم لے گئے. انہوں نے کوئی 5-6 فائلیں ایسی دیکھی کہ جو انہوں نے کہا یہ فائل جو ہے نا آپ ان کو ووٹنگ لسٹ میں شامل کر دیں. میں یقین کریں آپ سے یہ بڑے وثوق سے نہیں بالکل کنفرم کہتا ہوں کہ شاید یہ لوگ اگر پراپر طریقے سے ہمارے پاس اعتراض داخل کرتے تو وہی چیزیں ہم ان کو یہیں پہ ریلیف مل جانا تھا. کیونکہ سیکٹری کی کیا تھا, جب فائل آنی تھی اس کا ریکارڈ ہونا تھا, اس کو شامل کرنا تھا. مطلب ایک بندے پہ تھا کہ اس کا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, ان کا فارم 29 نہیں تھا, اس پہ اعتراض میں پڑی تھی. یہ آتے کہتے یہ فارم 29 لیں ہمیں کر, لیکن بندے کو آنا چاہیے کہ یہ میرا نام ہے, یہ میری فرم ہے, یہ میرا فارم 29, یا میں اس کا میری فیس ہے, یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے, میں آیا ہوں, مجھے ووٹر لسٹ میں کمشنر خود آئے. اب وہ بندہ آیا نہیں, اور یہ پھر واویلا کریں جی وہ جی یہاں پہ جناب دھاندلی ہو رہی ہے, بددیانتی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. خیر چلیں وہ تو ایک میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں کسی ایک ہوتی نا کسی کی زبان تو آپ نہیں پکڑ سکتے نا, اور کسی کی سوچ پہ آپ پابندی بھی نہیں لگا سکتے. وہ جہاں مرضی سوچ لے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, ان کے سوچنے پہ میرے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی پابندی لگا سکتا ہوں. لیکن جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے جو ڈی جی صاحب کا آرڈر آیا, ہم نے اس کے مطابق ان کو جو انہوں نے نکالنے تھے نکال دیے, جو شامل کرنے تھے شامل کر دیے. اس کے بعد ہم نے فائنل ووٹر لسٹ لگا دی. فائنل ووٹر لسٹ میں یہ تھا کہ جو اعتراض آئے تھے کہ جو اس قسم کے تھے کہ جو ان کو اعتراض بنتے ہی نہیں تھے, انہوں نے اعتراض کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور جو اعتراض پراپر طریقے سے آئے تھے, ایک وکیل آیا یا کہ جی میں 10-15 لوگوں کا لائر ہوں اور میں نے یہ اپنی فیسیں جمع کرائی ہیں, یہ میرے سرٹیفکیٹ ہیں, ہمارے نام نہیں آئے, ان کو دیکھتے ہوئے کافی فائل ہمارے پاس ایسی پڑی تھی جن میں بہت سے آبجیکشنز تھے. کسی کا سائن نہیں تھا, کسی کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ایکسپائر تھی, بہت سی فائل. دیکھو 10,000 فائل آئے تو اس میں 500-400 فائل تو ایسی ویسی آ جاتی ہے. تو وہ جیسے جیسے لوگوں کے اعتراض آئے ان کے اعتراض دور ہوتے گئے, اور اعتراض دور ہونے کے بعد وہ فائنل ووٹر لسٹ میں ایڈ ہو گئے. اب فائنل ووٹر لسٹ میں ایڈ ہونے کے بعد وہ فائنل ووٹ آگے ہیں. اب فائنل ووٹر لسٹ آنے کے بعد بھی آپ یہ سمجھیں کہ الیکشن کے بعد
پھر آپ کا رائٹ ہے کہ پوسٹ الیکشن کمپلین آپ پھر کر سکتے ہیں. الیکشن کے بعد دیکھیں اگر آپ کو کسی جگہ غلط لگتا ہے کہ جی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن الحمدللہ ہم نے ون کرنا ہے, تو ہم ایسے کو بلنڈر کریں گے کہ اس کے بعد الیکشن نل اینڈ وائٹ ہو جائے. ایسی چیزیں ہمیں ایک ایک فائل کو کہا گیا اپنے سیکریٹریٹ کو کہ آپ نے ایک ایک فائل کو میرٹ پہ کرنا ہے, اور کسی بھی کورٹ آف لا میں یہ جائیں, آج جائیں, پاسبل نہیں ہے کیونکہ بیفور الیکشن نہیں کر سکتے, جو لا نہیں ہے. الیکشن کے بعد یہ جاتے ہیں, ویلکم, جہاں مرضی جائیں, جو فائل ہے جو ووٹس ہیں وہ جا کے لیکن ایک پورا اوپن سیکرٹ ہے کہ اتنے لوگ پروویژن میں تھے, اتنے اب نئے آ گئے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ غلط آئے ہیں تو جہاں مرضی جائیں, ان کا رائٹ ہے, اس کو چیک کریں. اگر ہمارے سے اس ٹائم پہ کہا جائے کہ جی یہ فائل آپ نے کیوں ووٹر لسٹ میں ڈالی ہے, تو فائل کا ریکارڈ ہے, اس کے پاس پورا پراپر سسٹم ہے ان کا, تو وہ اگر ہم اس چیز کو پروو کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں سے کوئی اچھا میسج ملے گا؟ ہم نے یہ کام, ہم تو دیکھیں نا, ہم لوگ ایک پورا ڈیموکریٹک پروسیس پہ یقین رکھ کے یہ سارے کام کریں, اور ہم ہر پروسیس سے گزر کے کام کو کریں لسٹ کا. پھر اس کے بعد ابھی لوگوں نے نامینیشن داخل کی ہے, 100 کتنے لوگوں نے, سب کی فائل ٹھیک تھی, کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوا, سب کو کہہ دیا ہاں سب کے کاغذ ٹھیک ہے. ہم نے سب کو رائٹ دیا کہ الیکشن لڑیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو رائٹ دیا گیا. بحیثیت سینئر لیڈر ون یونٹی گروپ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کو الیکشن کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے میرا ایک بڑا میسیج, کلیئر میسیج ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ون یونٹی گروپ ہے وہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے پوری انڈسٹری اور ٹریڈ کا. ہر قسم کی ایسوسیشن اور ہر قسم کے دوست اور ہمارے ساتھ ایکسپیرینسڈ لوگ شامل ہیں جو کہ بڑے سیزن طریقے سے گجرانوالہ چیمبر کی کمان کو عرصے سے سنبھالے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی توقعات پہ الحمدللہ وہ پورا اتر رہے ہیں. جس طرح سے ہمارا یہ ٹینور گزرا ہے ابھی 2 سال کا, اس میں ہم نے بلا تفریق کسی بھی گروپ کے ممبر کی ہر قسم کے کام کرنے جو کہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا, چیمبر آپ کو لوگ آتے ہیں کس لیے آتے ہیں کہ چیمبر آئے گا, اس کا کوئی مسئلہ ہو, اگر ہم اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو وہ تو کہے گا بھئی یہ لوگ صحیح ہیں, ان کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اگر ہم ان کے کام میں ہرڈل ڈالتے ہیں کہ بجائے ان کا کرنے کے ہم ان کا الٹا خراب کرتے ہیں تو ہمیں ووٹ نہیں دے گا. تو گجرانوالہ کی پوری بزنس کمیونٹیز میں حافظ آباد, وزیر آباد, کاموں کی جتنا ہماری رائس کے سیکٹر ہے, میٹل ہے, ٹیکسٹائل ہے, آپ کی سیرامکس ہے, آپ کے یوٹینسلز ہیں, آپ کی بہت سی مطلب جیسا سینیٹری فٹنگز ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, یہ میٹل کی ای ایف ایس بہت سے لوگوں کے تھے, ان کا ایکسپورٹروں کا بہت سی ای ایف ایس ہم نے الحمدللہ جو بھی ہے بلا تفریق ہم نے ان کو دیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنا یہ ٹینور تھا اس میں آپ کو کلیئر کٹ کیمرے کے سامنے حلف تو نہیں دوں گا, لیکن یہ آپ کو پورے یقین سے یہ بات اور کلیئر اور اعتماد سے کہوں گا کہ کوئی ایسا ذاتی کام جیسا لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے کہ جو چیمبر میں بیٹھتے ہیں وہ اپنے ذاتی کام کراتے ہیں, ایک ذاتی پرسنل کام پریزیڈنٹ کا یا میں ان کے ساتھ, اگر ہماری کوئی اپوزیشن پروو کر دے کہ ہم نے کروایا ہے اپنی ذات کے لیے تو جو وہ سزا تجویز کریں گے ہم بھگتنے کو تیار ہیں. کبھی کہتے ہیں انہوں نے اپنے تعلقات بنائے ہیں, کبھی اگر ایک سنگل اپنے کام کے لیے کبھی میں کسی جگہ پہ گیا ہوں پولیس کو نہیں گیا. گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے وہ تعلقات استعمال ہوئے, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر سیٹ بیٹھتی ہے, جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ایز اے پریزیڈنٹ چیمبر, جیسے اس نے سیٹ سے اٹھنا ہے نئے پریزیڈنٹ کا, اور یہ پورا سسٹم کوئی ذاتی تعلق ایسے نہیں بنتے, جو بھی بنتے ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے لیے بنتے ہیں. کبھی کچھ دوستوں نے کہا کہ جی انہوں نے اس پریزیڈنٹ نے گفٹ دی ہیں, اور میں بڑا ہنسا, یار شکر ہے چلو اللہ کا, یہ نہیں کسی نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو گفٹ دی ہے, کوئی تحفہ دیا ہے, کوئی تحفہ تو اچھی چیز ہے. اگر کسی کو کوئی تحفہ یہ سوینئر دے دیے, کوئی دوست آئے, کوئی کسی کو شیلڈ دے دی, کسی کی عزت کر دی, تو وہ
مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ اس کو کس طرح سے آپ ایک پنجابی میڑا بناتا. وہ تو ایک خوبصورت چیز ہے. آپ ایسی چیز لے کے آئیں کہ جس سے ہو کہ ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے پورے گروپ کو دیکھیں, ود ان گروپ ہمارے 2 گروپ ہیں, ایک اخلاق بٹ صاحب, ایک شیخ نسیم صاحب کا گروپ. ہم نے پورے ٹنور میں دونوں گروپس کے لیڈران کو بڑے اچھے طریقے سے چلتے ہوئے, پورے اپنے دوستوں کو ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے اپنا ٹنور گزارا. اور الحمدللہ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں ہمارے گروپ میں کوئی ڈرفٹ ایسی پڑی ہو یا کسی نے پریزیڈنٹ پہ بد اعتمادی کی ہو. تو اور کیا ہوتا ہے, دیکھیں زندگی تو گزر جانی ہے. پریزیڈنٹ کا ٹنور گزر گیا, ہم لوگ آج ہیں, کل ہم نہیں ہوں گے, لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں رہیں. آپ اپنی زبانوں کی وجہ سے یا اپنے وی لاگ کر کے یا اپنے کسی کو امپریس کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ چھوڑ جائیں کہ میں ایسے وی لاگ کر کے کل کو میں اس بندے سے ملوں, اور جب میں اس سے وی لاگ میں اس کو بہت زیادہ بلو دی بیلٹ باتیں کر رہا ہوں گا, اور جب اس کو اٹھ کے ملوں گا تو جو 2 لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ مجھے ڈیفینیٹ کہیں گے کہ عرفان صاحب آپ کتنے منافق ہیں, آپ باتیں اس میں کر رہے تھے, وی لاگ میں یہ بندہ ہے, اور اس جگہ آپ اٹھ کے ان سے مل رہے ہیں. انسان کو خیال ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے ایک, میں غلط لفظ تو لیتا لیکن اچھی بات نہیں. بزنس کمیونٹی کو, ہم ایک کمیٹڈ لوگ ہیں, ہم کمٹمنٹ کے بزنس بیوپاری لوگ ہیں, اور بیوپاری جو ہوتا ہے وہ بلو دی بیلٹ نہیں ہوتا. بیوپاری کا کام کمٹمنٹ والے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے, کسی پہ الزام لگانا. مجھے کوئی کسی کا عمل اچھا نہیں لگ رہا یا کسی کی شخصیت اچھی نہیں لگ رہی, میں اسے اوائڈ کر سکتا ہوں, مطلب میں اس سے تھوڑا سائڈ ہو سکتا ہوں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں روز صبح شام اس کے لیے مغلات مطلب کہ بکتا رہوں یا بدتمیزی کرتا رہوں. یہ مجھے زیب نہیں دیتا, اور اس کی وجہ سے میرا امیج جو ہے وہ سوسائٹی میں وہ نہیں بنے گا. دیکھیں کوئی بھی چیز کرنی, کبھی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن میرا جو ہے نا وہ اخلاق کا, میں اخلاق کا مجموعہ ہوں اور قرآن میرا اخلاق ہے. اخلاق تو ایسی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو اخلاق سے نیچے صرف اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے, یا ہم چیمبر میں الیکشن ہار گئے, یا انہوں نے اس طرح سے ہم سے کیا, یا ہمیں بٹھایا نہیں گیا. اللہ کی ایسی کوئی بات نہیں. جب بھی آئے ہیں عزت دی گئی ہے. جب بھی ہمارے جو بھی دوست ان کو پراپر طریقے سے کہیں ملے ہیں, مجھے کوئی شخص چیمبر کی کمیونٹی کا کسی جگہ ملا ہے, میں اس سے بڑی مسکرا کے اچھے طریقے سے, ہمارے جتنے سینئرز ہیں, اس سے زیادہ عرفانی صاحب آئے ہیں, یہاں بیٹھ کے ہم نے گپیں بھی لگائی ہیں, ہم نے بیٹھ کے چائے بھی پی ہے, ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو فون بھی کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں. اگر میں کوئی اس طرح کی غلط چیزیں ان کے بارے میں کروں گا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. تو اسی طرح سے پریزیڈنٹ کی سیٹ ایک پوری گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کی سیٹ ہے. آپ اس کے بارے میں اگر ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو آپ تو چلیں اس لیے کر رہے ہیں کہ رات کو آپ نے سونا کہ آپ نے آپ بڑی اپنی پھٹیاں کھیلتی ہیں, میں نے وہ تو آپ تو سو جائیں گے 10 15 20 لوگوں سے آشیرواد کو آپ اس کے لے کے نا اس کے آپ اس کے ویوز لے کے انہوں نے کیا بات ہے جی آپ نے پھٹیاں کھیل دی, لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں پہ پہنچا دیا. کیونکہ یہ جو چیز میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ختم ہوگی؟ یہ موجود رہنا, یہ رہنی ہے. کل کو اگر جو بھی چیز ہوگی, میری بات جب میں اگر ان کے بعد وہ چیز کرتا ہوں تو وہ نکال کے لکھیں گے کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے تھے, آج آپ کی باتیں کدھر چل گئی. تو جو چیز ہمیں کل کو شرمندگی کا باعث بننی ہے, اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں. جی ناظرین, آپ نے عرفان سہیل صاحب کی بڑی عمدہ اور مدلل گفتگو سنی. آپ نے گجرانوالہ چیمبر کی 2 سالہ جو حالیہ کارکردگی ہے اس کے بارے میں کھل کر گفتگو کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئندہ الیکشن کے حوالے سے ووٹر لسٹیں اور دیگر جو معاملات ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے. عرفان سہیل صاحب کی گفتگو کے حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.